بالکل ٹھیک ہے. اچھا کسی چیز کی پریشانی ہے وہ ختم کرنے کے لیے؟ ہاں پریشانیوں کے لیے بہت سے وظائف ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بہترین گھبراہٹ کا وظیفہ، پریشانی کا وظیفہ. ہاں مختلف قسم کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مثلا انسان اپنے آپ کو بالکل تنہا فیل کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے میرا کسی بندے نے ساتھ نہیں دیا، تو اس کے لیے اس سے مختلف وظیفہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور اگر یہ سمجھتا ہے فلاں میرا دشمن ہے اور اس سے مجھے خطرہ ہے، تو اس کے لیے وظیفہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا انسان کبھی کسی ایسی مشکل میں بن جائے کہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے بندہ، تو پریشان ہو جائے کہ میرے پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے، تو اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ سارے کے سارے پریشانیوں کے وظیفے ہیں، اور یہ سارے وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. یہ سارے وظیفے جو میں نے بتائے ہیں رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ پریشانیوں کے اندر کہنے والے ہیں. بیماری سے نجات کا وظیفہ؟ بیماری کے لیے تو بہت سے مجربات ہیں. مثلا سورت فاتحہ اتنی کو مجرب ہے آپ حیران رہ جائیں گے. ایک ڈاکٹر عفان صاحب ہیں جگر اسپیشلسٹ، انہوں نے ایک پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ کا یہ جگر کا جو کینسر ہے ختم کیسے ہو گیا؟ تو اس نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے علامہ صاحب کا یہ وظیفہ سنا تھا کینسر کا، کہ سورت فاتحہ 41 دن پڑھنی ہے، 41 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد کینسر ختم ہو گیا. کینسر تو سورت فاتحہ شفا کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ اس کے اندر فوائد ہیں. لیکن شفا صرف سورت فاتحہ کے علاوہ مختلف بیماریوں کی مختلف شفا بھی ہے. مثلا سکن ڈیزیز ہے، کئی ساتھیوں کو یہاں پہ چمبل وغیرہ ایک کوئی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہوئی ہے. یعنی اس دور میں بسم اللہ تربت ارضینا بریقت بادینا یشفا بہا سقیمونا باذن ربنا. یعنی یہ وظیفہ اگر ایسے لعاب تھوڑا سا لگا کے مٹی کو زمین سے ٹچ کر کے وہ اس جگہ پہ مل لے جہاں پہ سکن کے اوپر ڈیزیز ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ پڑھتے رہیں. اس طرح بے شمار صحت کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے مختلف وظیفے. ہر بیماری کے لیے علماء نے اپنے اپنے مشاہدات کو بیان کیا کہ میں نے. اچھا اب یہ دیکھیں، اب حیران کن ایک کیپٹن نے مجھے بات بتائی، آپ نے اب سوال کیا، جو میری نظر میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نظر کی کمزوری کا وظیفہ کیا، میں اس کو کچھ اور بتاتا تھا. اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری والدہ 70 سال کی تھی تو اس کی بینائی چلی گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی، کورنیا بھی اب نہیں ڈال سکتا کوئی، یعنی ریپلیس ہوتا ہے یا کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے میری والدہ تو قرآن پڑھتی تھی نادرہ روزانہ 13 لائنی قرآن کے اوپر، تو اس نے 13 لائنی قرآن والدہ نے کھولا اور اس کے اوپر انگلی رکھی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. اللہ میں تو اب قرآن کی حافظہ نہیں ہوں، میں تو صرف بسم اللہ یاد ہے وہی پڑھوں گی. اس بندے نے کہا کہ تیسرا قرآن شروع کیا، میرے والدہ کی بینائی آ گئی. اب بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف، اور وہ اس نیت سے نہیں پڑھ رہی کہ آنکھ واپس آئے، وہ صرف اللہ کو راضی کر رہی ہے کہ میں جتنا سبق پڑھا کرتی تھی میں نے اتنا روزانہ پڑھنا. لیکن شام بھائی وہ عقیدت، وہ محبت، وہ ادا بھی تو دیکھے نا کہ پھر کتنی اللہ کو پسند ہے. اب یقین کریں اس کے بعد جب سے یہ واقعہ سنا نا، اس کے بعد میں ہر بندے کو کہتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے آنکھ کے اوپر لگائے. یعنی آپ بتائیں نا، ہر بندے کے مشاہدات، یہ لوگوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ